السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ماہ رمضان کا آخری دن ہے، آخری روزہ ہے، اور آج آخری جمعہ بھی ہے ماہ رمضان کا، جس کو ہم الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ تو چنانچہ ماہ رمضان آج ہمارا رخصت ہو جائے گا، تو ایک مرد مومن افسردہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، چونکہ جس ماہ رمضان نے انہیں سحری کی رونقیں دی، چنانچہ سجدے کا نور عطا کیا، جس ماہ رمضان نے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا درد کا احساس دیا، جس رمضان نے انسان کو اللہ تلاوت کا شوق دیا، اب وہ رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ تو ایک مرد مومن کا افسردہ ہونا، غم زدہ ہونا، یہ بالکل فطری بات ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ صرف انسان ہی یا مسلمان ہی غم زدہ اور افسردہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو زمین ہے، یہ امت مسلمہ کے غم میں اور اس کی ہمدردی میں یہ زمین بھی روتی ہے، یہ آسمان بھی روتا ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اس رمضان کے رخصت ہونے پر۔ تو اسی لیے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ تھا جس نے ہمیں مسجد کے طرف لوگوں کے قدموں کو بڑھایا، لوگوں کے اندر عبادت کا شوق دلایا، تو وہ رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ میں مصلیوں کی تعداد مسجد میں بڑھ گئی، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ دکھائی دینے لگی، ہر مسجدوں میں مصلیوں کی تعداد بڑھ گئی، لیکن اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ اللہ کی رحمت نے وہ ماحول بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو بھی قید کر دیا کہ اب انہیں کوئی روکنے والا نہیں، اور پھر جہنم کے دروازے بھی بند کر دیا اللہ نے کہ اب جہنم بھی اپنے طرف کھینچ نہیں رہا ہے۔ تو اس ماحول جو اللہ کی رحمت کے ماحول نے ایسا بنا دیا کہ انسان نیکیاں کرنے لگا، نمازیں پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا۔ جو انسان 5 ٹائم نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب رمضان کے مہینے 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ تراویح کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں انسان کا اتنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے بارش کے موسم میں اگر کوئی کسان کھیتی کر لے رہا ہے، تو اس میں اس کا اتنا کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ یہ بارش کے موسم میں کھیتی ہوتی ہے عام طور پر اچھی، لیکن کمال تو اس وقت ہے کہ جب کہ مئی اور جون کی گرمی میں بغیر پانی کے وہ اپنی محنت سے کھیتی کر کے بتائے۔ تو اسی طرح افضل ہماری آزمائش رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں، رمضان کے رخصت ہونے کے بعد وہ ہماری اصل آزمائش کی گھڑی شروع ہوتی ہے۔ تو اگر ہم رمضان کے بعد بھی اگر مسجدوں میں کہ وہی تعداد نظر آ رہی ہے جو رمضان میں تھی، تو سمجھے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ رمضان کے بدلے میں ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ دے دیا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا شوق ڈال دیا، اور عادت نیکیوں کی اب ہمیں لگ چکی ہے، اور وہ عادت پختہ ہو چکی ہے۔ لیکن اگر رمضان کے گزرنے کے بعد اگر پھر مسجدیں خالی نظر آ رہی ہے، اور مصلیوں کی تعداد گھٹ کے وہ پھر شعبان والی مصلی رہ جاتے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر کچھ کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی تو ہوئی، جس کی وجہ سے ہم رمضان کا ایک مسلسل مہینہ عبادت کرنے کے باوجود عبادت کے رنگ میں رنگ نہیں پائے، عبادت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں پائے۔ دیکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے، ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہماری رزق میں برکت آ جائے، لیکن خود کو ہم بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد غالباً آیت نمبر 11 میں اللہ کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ تو دیکھا آپ نے، آیت نے صاف بتا دی، یہ اللہ نے صاف بتا دیا
کہ اللہ جب ہم خود کو بدلیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدلیں گے۔ اب ہم کو بدلنا ہے، اب ہم کو تبدیل کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے، تو تبدیلی کہاں سے لائے، چینجنگ کہاں سے لیں، کہاں سے شروع کرے، کہاں سے اسٹارٹ کرے؟ تو یاد رکھیں کہ اب پہلے تبدیلی اگر لانی ہے تو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے تبدیلی لانی ہے، یعنی پہلے نیت صاف کرنی ہے، پہلے دل کو صاف کرنا ہے، اور پھر اعمال کو جو ہے صاف اچھے اعمال کرنی ہے، اعمال کی صفائی ہونی ہے۔ اعمال کو درست کریں گے تو پھر جب یہ ہم اندر کو صاف کر لیں گے تو باہر بھی ہمارا معاملہ کلین ہو جائے گا، باہر بھی ہمارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تو چنانچہ تبدیلی اندر سے لانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آتی کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں کہ ہم نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور جو ہے ہر برے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہم چاہتے ہیں کہ بدلنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو، تو نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، پابندی سے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں، منہ سے جب بولے سچ بولے، حق بولے، ہاتھ سے جب کچھ کرے تو صحیح کام کرے، پیر سے چل کے جائے تو مسجد چل کے جائے، اچھی جگہ چل کے جائے۔ چنانچہ جب یہ اس طرح سے ہم اپنے اندر یہ چیزیں لانی شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثال موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو مضبوط اور اسٹرانگ کیا، انہوں نے حلال کمایا، خود بھی کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا، انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور محنت و مشقت سے جو ہے اپنی روزی حاصل کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا؟ انہیں عزت دی، انہیں دنیا کی زندگی میں کامیاب کیا، انہیں آخرت میں بھی کامیابی ان کو ملے گی۔ چونکہ دیکھیں گے آپ کہ دنیا ہی میں 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی سرٹیفکیٹ، جنت کی بشارت دے دی۔ تو کیسے ملی؟ چونکہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو گناہوں سے بچا کے رکھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، حلال کمایا، حلال کھایا، حلال کھلایا۔ چنانچہ اپنے نیت کو انہوں نے درست کی، اپنے اعمال کو درست کیا، اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں بھی انہیں کامیاب کرے گا۔ تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے۔ آج نوجوانوں کے لیے بھی ایک نصیحت کہ آج ہمارے نوجوان دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے موبائلوں میں ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا را اگر ان وقتوں کو موبائل میں برباد کرنے کے بجائے اگر اسٹڈی میں لگائے، اگر دینی تعلیم میں لگائے، یا دنیاوی تعلیم میں لگائے، یا اپنے اچھے اعمال میں لگائیں گے، تو پھر نوجوان بھی کامیاب، ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر، آخرت بھی زندگی بھی بہتر، قبر کا معاملہ بھی آسان۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ رمضان ہمیں یہی سبق دینے کے لیے آیا، رمضان کا مہینہ، کہ ایک مہینہ مسلسل ہم سے روزہ رکھوایا تاکہ یہ نیکیوں کی عادت ہم میں لگ جائے اور نیکیوں کی عادت پختہ ہو جائے۔ چونکہ سائنس کی تحقیق یہی کہتی ہے کہ کسی چیز کی عادت لگنے کے لیے 21 ڈیز چاہیے، اس عادت کو پختہ کرنے کے لیے 40 ڈیز چاہیے۔ تو اسلام نے ہمارا نہ منیمم نہ میکسیمم بلکہ 30 ڈیز یا 29 ڈیز رکھا، تاکہ اس 30 ڈیز اور 29 ڈیز کی روشنی میں جب رمضان ہمیں دیا گیا تو اس میں ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ عادت پختہ ہونے کے لیے 40 ڈیز نہیں بلکہ 29 ڈیز یا 30 ڈیز میں عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ روزے تم پر اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ کا نور حاصل ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے والا بن جاؤ اور نیکیوں کے ماحول میں اپنی زندگی گزارنے والا بن جاؤ۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔